عزیر صاحب، پلوامہ کے بعد تو ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ بہت فائدہ ہوا نریندر مودی صاحب کو تب، بلکہ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ انہوں نے نیشنل الیکشن اس کی وجہ سے جیتا. مگر اس دفعے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ حملہ اب دوبارہ پاکستان پہ اس طرح کا کیا ہے کہ اس کے ریاکشن میں بھی ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے یا آپ کے خیال میں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس دفعے؟ عارفہ شکریہ بہت بہت. اس وقت دیکھیں، پہلا تو ڈفرنس یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں کوئی الیکشن ہے نہیں. اگلا الیکشن نومبر میں غالباً ہوگا بہار کا، اور اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریٹرک کیا بی جے پی ڈپلوائے کرتی ہے، کیا یہ جو جنگ ہوئی ہے پہلگام کے بعد اس کا استعمال کرتی ہے اپنے نیریٹو میں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. تو وہ الیکشن کا رزلٹ ہمیں ایک جو ہے پرسپیکٹو دے گا. اس وقت جو ڈفرنس ہے اسٹریٹیجک لیول پر بھارت کی سیاست میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اندرونی طور پر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے بی جے پی اور اس کی سرکار کے اندر، کہ کس طرح بالخصوص ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل کمیونیکیشنز کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا. تو اس کے اندر ہم رائٹ ونگ کے اندر دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ جے شنکر صاحب کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا اپوزیشن اور میڈیا کے اندر ایک کرٹیک آ رہا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں صحیح طرح ہینڈل نہیں کی، آپ کی سفارتکاری کمزور تھی، اور آپ نے جو ہے وہ بھارت کو ایک بار پھر ہائفنیٹ کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس پہ کرٹیسزم تو ہو رہا ہے، لیکن ہم پچھلے 10 سال میں کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ چاہے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہو بھارت کے اندر، کووڈ کی ہینڈلنگ ہو، یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، جہاں انیشل کرٹیسزم نریندر مودی اور ان کی سرکار پر ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بہت جلدی باؤنس بیک کر دیتے ہیں. تو ہمیں نظر رکھنی ہوگی بہار کے الیکشن پہ کہ کیا پھر سے باؤنس بیک کر پائیں گے یا نہیں. عزیر صاحب، یہ بھی جیسے آپ نے کیونکہ جے شنکر کا ذکر کیا، ان پہ بھی بہت ڈائریکٹلی اس دفعے تنقید ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی قیاس رائے کرے تھے کہ حکومت کو ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہی ول بیکم پرہیپس دا اسکیپ کوٹ ان دس انٹائر میٹر. دیکھیں، اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت جلد کوئی اس طرح کی تبدیلی آئے گی، اور اس کا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب کینیڈا میں اسیسینیشن کیمپینز اور امریکہ میں اسیسینیشن کیمپینز کی سٹوری بریک ہوئی، اور ایک طرح سے پتہ چلا، کانورزیشن ہوئی کہ کس طرح بھارت اسیسینیشنز کر رہا ہے دیگر ممالک میں، بالخصوص امریکہ اور کینیڈا میں، تو اجیت دوول پہ کرٹیسزم ہوا اور قیاس آ رہے ہیں یہ تھی کہ شاید اجیت دوول کو ہٹا دیا جائے گا ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آج بھی وہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کرٹیسزم تو ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ اس کرٹیسزم کے اوپر اپنے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب کو تبدیل کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی، اور مودی سرکار اور دلی کی یہ جو حکومت ہے وہ اپنی غلطیاں اس طرح ایکسیپٹ کرتی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امیڈیٹ کوئی ان کو تھریٹ ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمیں ویزبلی نظر آ رہا ہے کہ ششی تھرور صاحب اوپنلی جو ہے وہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں نوکری کا بی جے پی سرکار کے اندر. وہ ڈیلیگیشن بھی ہیڈ کریں گے. اس سے پہلے بھی مودی صاحب سے ملاقات بھی وہ کر چکے ہیں پہلگام سے پہلے، جس کے اوپر قیاس آرائیاں چل رہی تھی کہ شاید ششی تھرور بی جے پی جوائن کر لیں. تو اگر تھرور صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہو سکتے ہیں، تو یہ جو ڈیلیگیشن لیڈ کریں گے وہ بیسکلی ان کا جاب انٹرویو سمجھا جا سکتا ہے. بالکل سے. اچھا عزیر صاحب، obviously جہاں تنقید ہو رہی ہے وہاں بھارتی میڈیا میں ایک دوسرا ویو بھی پایا جاتا ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ایک جس کو کہتے ہیں کامیاب کانفلکٹ تھا بھارت کے لیے، اور انہوں نے جو ایک پیغام دینا تھا پاکستان کو وہ بھی دے دیا ہے، which is basically the message جو ہم نے پلوامہ پر بھی سنا. اور جیسے ابھی ذکر پہلے بھی کیا کہ پلوامہ میں پاکستان بے شک یہ سمجھتا رہا کہ جہاز گر گیا، پائلٹ بھارت کو واپس کیا، ہم نے بہت ایک جس کو کہتے ہیں نا اسٹرانگ میسج دیا، بٹ بھارت میں اس کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھا گیا، اینڈ وچ از آلسو اے ویو دیٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ. آپ کے خیال میں is this the view that is prevailing at the moment؟ یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت نے معاف کریے گا بالکل سب صحیح کیا
اور کامیاب آپریشن رہا ہے یہ دہلی کی طرف سے؟ جی یہ بالکل پریویلنگ ویو ہے اس وقت دلی کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویو اس کے جڑا ہوا وہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے سکسیسفلی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش کی ہے، جس سے پاکستان ان کے مطابق اگلی دفعہ 2 نہیں 4 بار زیادہ سوچے گا کشمیر میں دہشت گردی کرنے سے پہلے۔ یہ دلی کے اندر ایک پرسپیکٹو اس وقت پایا جاتا ہے، اور آئی تھنک پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ جو ڈومیننٹ پرسپیکٹو ہے اس پہ فوکس کیا جائے، بجائے اس کے کہ دلی کی سیاست اور بھارت کی سیاست میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ضروری اس لیے یہ ہے اس بات پہ کلیئرٹی رکھنا کہ پاکستان کیونکہ اس کی معیشت کمزور ہے اور اس کا ریلیٹو پاور گیپ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں بھارت کے مقابلے میں بڑا ہے، یعنی کہ بھارت کا پاور بڑا ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر آپریشن اس جنگ کے بعد جو ریفارمز کرنے ہیں، جن چیزوں پہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، جن چیزوں پر جو کمزوریاں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ بھارت کے اندر یہ ویو ڈومیننٹ ہے اس وقت کہ دس از اونلی جسٹ دا بگننگ۔ فیٹف ہو، آئی ایم ایف ہو، پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کلچرلی آئسولیٹ کرنے کے پلانز ہوں، اس پہ بہت تیزی سے کام ہوگا آنے والے مہینوں اور سالوں کے اندر، اور پاکستان کی جو اپنی ولنریبلٹیز ہیں، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر پر ہوں، چاہے وہ انٹرنل پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، ان سب کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا پاکستان کو اور کمزور کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیسنز لرنڈ بھارت میں کیے گئے ہیں ان سے ان کو پاکستان نے سیریسلی لینا ہوگا، اور ان کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ریفارمز کے اوپر بڑی تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا پاکستان کو۔